جی، قانون کے اوپر عمل درآمد کرنے والے پاکستان کے سب سے بڑے ادارے کے سامنے موجود ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ کل اسی ادارے میں رات کے 11:30 بجے کے لگ بھگ ایک فیصلہ ہوا تھا جو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے تھا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دیا تھا۔ اس کے خلاف جو ہے پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ وہ جو انتخابات تھے وہ درست تھے اور بلے کا نشان واپس مل چکا تھا، چیئرمین شپ واپس مل چکی تھی، لیکن اس کے خلاف جو ہے دوبارہ سماعت ہوئی تھی پشاور ہائی کورٹ میں اور انہوں نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا تھا۔ دوبارہ سے جو اپیلیں تھیں اس کے اوپر فیصلہ ہوا اور پی ٹی آئی کا جو بلے کا نشان ہے وہ واپس مل چکا تھا، انٹرا پارٹی انتخابات واپس درست قرار دیے تھے۔ اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی اور اس کے اوپر سماعت تھی۔ کل رات کے 11:30 بجے وہ فیصلہ آ چکا تھا اور جو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات تھے وہ اس سب سے بڑے ادارے نے جو ہے وہ کالعدم قرار دیے اور پی ٹی آئی سے بلے کا نشان اور چیئرمین شپ واپس لے لی گئی۔ بیرسٹر علی ظفر نے سپریم کورٹ میں یہ استدعا کی تھی کہ آپ ہمیں بے شک بلے کا نشان نہ دیں، کوئی اور نشان دے دیں، لیکن پورے جو امیدواران ہیں ان کو ایک ہی نشان مل جائے آسانی ہوگی، لیکن وہ نہ ہو سکا اور ابھی سارے آزاد امیدوار کے طور پر کھڑے ہوں گے اور ان کو اپنا اپنا نشان جو ہے یونیک نشان ہوگا، ہر بندے کا اپنا نشان ہوگا۔ تو عمران خان کی ایک بات مجھے یاد آ گئی، انہوں نے کہا تھا کہ میں اگر کھمبے کو بھی کھڑا کروں گا تو اس کو بھی ووٹ ملیں گے، لیکن یہ معاملات تھوڑے سے مختلف اور تھوڑے سے مشکل نہیں ہوئے کہ ایک ایک بندہ آزاد امیدوار ہوگا۔ کیا پی ٹی آئی کا ووٹ بینک اپنے طور پہ برقرار رہے گا؟ میں اپنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے درخواست کروں گا، کل جو فیصلہ انہوں نے دیا، انہوں نے کل پاکستان کا مستقبل کا فیصلہ ہونا تھا اور آپ ایک ڈیموکریسی، آپ جہاں 8 فروری کو انتخابات کو آپ نے کہا ہے کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے، تو میرا خیال ہے کہ پتھر پہ لکیر انتخابات کی تو ہے، مگر اس ملک میں جو جمہوری امر ہے کل اس کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ 14 کروڑ عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کو کل ذبح کر دیا گیا۔ اس ملک میں کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی آئے گی؟ اس ہونے والے الیکشن جو ہیں، میں آپ کو کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں اور میرے آپ وی لوگ دیکھیں تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں جو الیکشن ہو رہے ہیں یہ وقت سے پہلے جو ہے پری پول ریگنگ شروع ہو چکی ہے۔ کل رات کو آپ دیکھیں تحریک انصاف کے کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کو۔ اب دیکھیں یہ الیکشن جو ہے اب عمران خان مائنس ہو گیا ہے اور تحریک انصاف مائنس ہو چکی ہے۔ تمام ادارے، ہمارے ملک کی تمام مشینری جو حکومتی مشینری ہیں وہ ایک تحریک انصاف پر لگی ہوئی تھی اور انہوں نے آخر تحریک انصاف کو ختم کر دیا، عمران کو مائنس کر دیا، تحریک انصاف کو مائنس کر دیا۔ آپ نے بات کی نشان پہ، ہر امیدوار ان کا اپنے علیحدہ نشان کے ساتھ لڑے گا اور یہ کافی کنفیوژن بھی ہوگی اور کمپلیکیٹڈ بھی ہوگا تحریک انصاف کے لیے۔ جو تحریک انصاف چاہ رہی تھی اب وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے اور خاص طور آپ نے پاکستان میں ہماری جو پولیٹکس ہے، ہماری پولیٹکس جو ہارس ٹریڈنگ پہ مبنی پولیٹکس ہے، یہ جو آزاد امیدوار جیت کے آئیں گے ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی وفاداریاں بھی تبدیل کریں، مگر اس سے تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا لاس ہو چکا ہے۔ مگر میں یہاں پہ یہ بات کہوں گا کہ جو ہماری عوام ہے، ہماری عوام کی عدالت میں اب کیس آ چکا ہے۔ ہماری سپریم کورٹ نے جو کل فیصلہ دیا ہے اس کے بعد ایک اور بڑی عدالت ہے، وہ عوام کی عدالت ہے۔ 24 کروڑ عوام کو چاہیے کہ وہ اس وقت جو ہے اس فیصلے کو کنڈم کرے اور پاکستان کی عوام اس الیکشن کا بائیکاٹ کرے۔ یہ نام نہاد الیکشن ہو رہا ہے، یہ غیر جمہوری انتخابات ہو رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کا جو ان کے اوپر ریمارکس تھے وہ یہ تھے کہ 2021 میں ان کو کہا گیا تھا کہ آپ انٹرا پارٹی انتخابات کرائیں، پھر جون 2022 تک ان کو وقت دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کرائے، جب کرائیں تو وہ فری اینڈ فیئر نہیں تھے۔ انہوں نے یہ ریمارکس دیے ہیں، یہ ریمارکس ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں میں آپ کو پہلے میں نے کہہ دیا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کے پاس جب یہ کیس گیا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس فارم فنڈنگ کا کیس بھی ایک زیر التوا ہے، مجھے بتائیں آج دن تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی کا الیکشن کا کیس جو الیکشن کمیشن کے پاس کوئی ابھی نہیں گیا، یہ کیس تقریباً 4 مہینے زیادہ ہو گئے ہیں، 90 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے پاس یہ زیر التوا ہے یہ کیسز۔ الیکشن کمیشن نے ان کیسوں کے فیصلے پہلے کیوں نہیں کیے؟ یہ فیصلے این الیکشن کے ٹائم پر کیوں ہو رہے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے۔ بات قانون آئین کی ہو رہی ہے، آپ ٹھیک ہے آپ آئین پہ چلیں، قانون پہ چلیں، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک جماعت کو آپ اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، الیکشن کمیشن کیا کوئی قانون اس پر لاگو نہ ہو اور ایک جماعت پہ ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر انٹر پارٹی الیکشن، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ انٹر پارٹی الیکشن میں خامیاں ہوں گی، انہوں نے انٹر پارٹی الیکشن صحیح نہیں کرائے، مگر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ان کی اپیل تھی وہ بہت پہلے کی الیکشن کمیشن میں زیر التوا تھی اور زیر سماعت تھی، اس کا فیصلہ پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ اب یہ فیصلہ کیوں کیا گیا؟ اگر وہ فیصلے پہلے ہوئے ہوتے تو آج یہ بحران پیدا نہ ہوتا، آج تحفظات نہ ہوتے تحریک انصاف کے، اور قوم بھی جو ہے ہماری عدالتوں کے اور الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو تسلیم کرتی۔ تفصیلاً انالیسس تو آپ نے کر لیا، ایک شارٹ سا میسیج آپ سے ریکارڈ کروانا چاہ رہا ہوں۔ پی ٹی آئی کا فیوچر
کیا ہے اگر تو پی ٹی آئی کا فیوچر خراب ہے تو کیا پاکستان کے فیوچر کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ یہ ذرا آپ تھوڑا سا شارٹ دیکھیں پاکستان کا فیوچر میں یہ نقصان پڑے گا، پاکستان میں ایک سیاسی نظام جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے، ملک کی جمہوریت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ایک جماعت جس کا مینڈیٹ ہے، جس کو قوم مینڈیٹ دے چکی ہے پہلے ہی، اگر آپ اس مینڈیٹ کو ختم کر دیں گے تو آپ اس انتخابات کو کون تسلیم کرے گا؟ اور میں ان اپنی سیاسی جماعتوں سے بھی کہوں گا، جو سیاسی جماعتیں یہ سوچ کے انتخابات لڑ رہی ہیں کہ تحریک انصاف مائنس ہو چکی ہے اور وہ ووٹ شاید ان کو پڑ جائے، وہ جو ہیں وہ ایم او کی دنیا میں ہیں اگر یہ سوچ رہے ہیں۔ دیکھیں ہمیشہ مال غنیمت اس کو ملتا ہے میدان جنگ میں شامل ہوتا ہے۔ تحریک انصاف اس ٹائم اس نے جدوجہد کی ہے، اس نے اس نظام کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور عمران خان نے جو سسٹم کو چیلنج کیا، اس سسٹم سے لڑا ہے اور اس نے پورے سسٹم کو آج بے نقاب کر دیا ہے۔ تو قوم عمران خان کو سپورٹ کرے گی، ان جماعتوں کو نہیں کرے گی۔ ان جماعتوں کو چاہیے تھا کم از کم وہ اپنی تحریک انصاف بھی ایک سیاسی جماعت ہے، اپنے ذاتی مفادات، اپنی ذاتی رنجشیں ختم کرتے اور الیکشن کمیشن کا بائیکاٹ کرتے، وہ الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کا مطالبہ کرتے کہ یہ الیکشن کمیشن باعث ہے، اس لیے کہ 8 فروری کو یہی سیاسی جماعتیں جو آج الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں سب سے زیادہ یہ رو رہی ہوں گی کہ جی دھاندلی ہو گئی ہے، ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے۔ اور یہ الیکشن آپ کو میں اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، یہ الیکشن میں خونی الیکشن دیکھ رہا ہوں۔ جو صورتحال ابھی پہلے شروع، آپ دیکھیں رات کو کیا ہوا ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ان کو گرفتار کر کے لے کے دیا جائے، یہ جمہوریت ہے؟ اس کو ڈیموکریسی آپ کہتے ہیں کہ آپ نومینیشن پیپر جمع کرانے آ رہے ہیں، آپ اس کے نومینیشن پیپر چھین رہے ہیں، اس کو پکڑ کے آپ جیل میں ڈال رہے ہیں، اس کو اغوا کر رہے ہیں، کیا جمہوریت اس کو کہتے ہیں؟ اس ملک میں کس قسم کا قانون چل رہا ہے مجھے یہ بتائیں، اور آپ اس کو جمہوریت کا نام دیتے ہیں؟ اگر یہی جمہوریت ملک میں آ رہی ہے تو پھر تو میں کہوں گا کہ لعنت ہے ایسی جمہوریت پر۔